لیک سٹی میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کے اعزاز میں تقریب۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی شرکت۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود بھی شریک ہوئے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک، سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز ایس ایم تنویر سمیت اہم کاروباری شخصیات کی شرکت۔ بھارت کے خلاف مار کے حق میں تاریخی فتح پر افواج پاکستان کی بہادری کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو نشان امتیاز ملنے پر مبارکباد بھی دی۔ گوہر اعجاز نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو شیلڈ سے نوازا اور گلدستہ پیش کیا۔ ہمیشہ بزنس کمیونٹی کی نمائندگی کرنے پر خوشی محسوس کرتا ہوں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے لیک سٹی میں تقریب سے خطاب۔ بولے، بزنس کمیونٹی کے مسائل کو سمجھتا ہوں، غیر مناسب سیاست کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان قوم کا ہوا۔ سیاسی تبدیلی سے اکانومی پالیسیوں میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے۔ میں نے بڑی کوشش کی مساق معیشت ہو جائے۔ 2017 میں ڈرامہ رچایا گیا اور معیشت کو نقصان پہنچایا گیا۔ معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے دن رات کام کیا۔ اسحاق ڈار اور محسن نقوی کو ستارہ امتیاز ملنا بہت خوشی کی بات ہے۔ سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر گوہر اعجاز کا تقریب سے خطاب۔ پاکستان کی معاشی صورتحال بہتر بنانے پر ان کو سراہتے ہیں۔ محسن نقوی کی بطور وفاقی وزیر داخلہ ملک کے لیے بہترین خدمات ہیں۔ بزنس کمیونٹی پاکستان کی ترقی چاہتی ہے۔ ایکسپو سینٹر میں مار کے حق میں کامیابی اور جشن آزادی کے حوالے سے تقریب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ صوبائی کابینہ کے اراکین، غیر ملکی سفارتکار بھی شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مار کے حق مونومنٹ بار کا افتتاح کر دیا۔ اگر یہی جنگ پاکستانی قوم ڈیوائیڈ ہو کے، پولیٹیکل پارٹیز میں ڈیوائیڈ ہو کر، پولیٹیکل فلسفی میں ڈیوائیڈ ہو کر، پولیٹیکل بکرنگ میں ڈیوائیڈ ہو کر اگر یہ جنگ لڑتی تو قسم سے یہ جنگ ہم کبھی نہ جیتتے۔ جے ایف تھنڈر نے فرینچ طیارے، رافیل طیارے مار گرائے پاں۔ ابھی تک دنیا سوچ رہی ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب جو ہم جنگ لڑیں گے وہ غربت کے خلاف جنگ ہوگی، جہالت کے خلاف جنگ ہوگی، اس ملک کو بہتر سے بہتر بنانے کی جنگ ہوگی، فتنے فساد کے خلاف ایک جنگ ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ وہ جنگ ہم ضرور جیتیں گے۔ وزیر اعلیٰ کا غربت، جہالت اور فتنہ فساد کے خلاف اعلان جنگ۔ ایکسپو سینٹر میں مار کا حق کی تقریب سے خطاب۔ بولی، ملک کی ترقی کے لیے فتنہ فساد پھیلانے والی ذہنیت کے خلاف جنگ بھی جیتیں گے۔ سیاستدان اپنے اختلافات بھلا کر ملک کا سوچیں۔ پاکستان کو معاشی طور پر بھی مضبوط بنانا ہوگا۔ مار کے حق میں مسلح افواج نے بھارت کو دھول چٹائی۔ ہم اگر یہی جنگ تقسیم ہو کر لڑتے تو کامیابی نہ ملتی۔ دنیا ابھی تک حیران ہے کہ یہ کیا ہو گیا، پاکستان نے کیسے رافیل طیارے مار گرائے۔ یوم آزادی اور مار کے حق کی مناسبت سے گنڈا سنگھ اور واہگہ بارڈر پر تقریب۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ جوانوں کے جوش سے بھرپور انداز، بلند حوصلے اور منظم چال نے حاضرین کے دلوں کو گرما دیا۔ پرجوش منظر کو دیکھ کر سب جھوم اٹھے۔ رینجرز کے جوانوں کو دل کھول کر داد دی۔ مختلف عسکری دستوں اور بینڈز کی شاندار پرفارمنس نے منظر اور بھی رنگین بنا دیا۔ فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتی رہی۔ حضوری باغ میں 78ویں یوم آزادی کی مناسبت سے پرچم کشائی کی پروقار تقریب۔ صوبائی وزراء مجتبی الرحمان، خواجہ سلمان رفیق اور رمیش سنگھ اروڑہ کی شرکت۔ تقریب میں بچوں کی جانب سے یوم آزادی کی مناسبت سے پرفارمنس پیش کی گئی۔ صوبائی وزراء کی مزار اقبال پر بھی حاضری، فاتحہ خوانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے۔ پاکستان کے 78ویں جشن آزادی کے موقع پر مزار اقبال پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب کا انعقاد۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے اعزازی گارڈ کے فرائض سنبھال لیے۔ پاک رینجرز اور فوج کے چاق و چوبند دستوں نے مزار اقبال پر سلامی دی۔ گارڈ تبدیلی کے موقع پر شہریوں اور طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ کی مزار اقبال پر حاضری، فاتحہ خوانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے۔ LWMC ہیڈ آفس میں یوم آزادی کی مناسبت سے تقریب۔ صدر نون لیگ لاہور ملک سیف الملک کھوکھر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سیاسی رہنماؤں اور CEO بابر صاحب دین نے ورکرز کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔ پرچم کشائی کی تقریب میں ملک و قوم کی سلامتی اور
خوشحالی کے لیے دعا کی گئی۔ گورنر ہاؤس لاہور میں جشن آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی شاندار تقریب۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان نے پاکستان کے 78ویں یوم آزادی پر قومی پرچم لہرایا۔ پرچم کشائی کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا، فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان کی مزار اقبال پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ ملک احمد خان کہتے ہیں آزادی لاکھوں قربانیوں کا ثمر ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ پنجاب اسمبلی میں یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی پروکار تقریب۔ قائم مقام اسپیکر ملک ظہیر اقبال چلڑ نے پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ پر پرچم لہرایا۔ ملک ظہیر اقبال چلڑ نے گارڈ آف آنر کا معائنہ بھی کیا۔ بولے 14 اگست 1947 کو غلامی کی زنجیریں ٹوٹی اور ہمیں ایک آزاد وطن نصیب ہوا۔ برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت اور علامہ اقبال کے خواب کو عملی جامہ پہنایا۔ ہائی کورٹ میں پرچم کشائی کی تقریب، چیف جسٹس مس عالیہ نیلم کی خصوصی شرکت۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے چیف جسٹس مس عالیہ نیلم کو سلامی پیش کی۔ چیف جسٹس نے عمارت پر قومی پرچم لہرایا۔ تقریب میں جسٹس عابد عزیز شیخ، جسٹس علی ضیاء باجوہ، جسٹس شہباز رضوی، جسٹس شمس محمود مرزا، جسٹس ملک اویس خالد، جسٹس جواد ظفر سمیت دیگر ججز، عدالتی افسران اور عملے کی شرکت۔ پروسیکیوشن آفس میں پرچم کشائی کی تقریب۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب سید فرہاد علی شاہ نے عمارت پر پرچم لہرایا۔ تقریب میں پروسیکیوشن افسران اور ملازمین کی شرکت۔ پروسیکیوٹر جنرل فرہاد علی شاہ بولے مارکہ حق کی کامیابی نے یوم آزادی کو 4 چاند لگا دیے۔ زمین کے ساتھ فضا میں بھی یوم آزادی کا جشن۔ پی آئی اے نے بحیثیت قومی ایئر لائن فضا میں یوم آزادی کے رنگ بکھیرے۔ قومی ایئر لائن کی تمام پروازوں پر جشن آزادی کے کیک کاٹے گئے اور ملی نغمے چلائے گئے۔ جہاز پر موجود بچوں کو یوم آزادی کی خوشی میں چاکلیٹس بھی دی گئی۔ محکمہ انسانی حقوق و اقلیتی امور میں پرچم کشائی کی تقریب۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑہ نے دیگر کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔ رمیش سنگھ اروڑہ نے پودا لگایا اور شرکا کے ہمراہ کیک بھی کاٹا۔ بولے آزادی کا تحفہ ہمیں اتحاد، قربانی اور یکجہتی کا پیغام دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق مذہبی اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنا رہے ہیں۔ صوبہ بھر میں بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دے رہے ہیں۔ پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے زیر اہتمام پیسک ہاؤس میں جشن آزادی کی تقریب۔ وزیر تجارت چودھری شافع حسین تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ چودھری شافع حسین نے افسران اور اہلکاروں کے ہمراہ جشن آزادی کا کیک کاٹا۔ چودھری شافع بولے آج کے دن ہمیں آزاد فضاؤں میں سانس لینے کا حق دینے والی قربانی کو یاد رکھنا ہے۔ پنجاب کو معاشی سرگرمیوں کا ہب بنانے کے لیے محنت، عزم اور لگن سے کام کریں۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ الحمدللہ پاکستان کو آزاد ہوئے 78 برس بیت چکے ہیں۔ آزادی کی قدر و قیمت فلسطین اور کشمیر کے مظلوم مسلمانوں سے پوچھیں۔ چیئرمین قرآن و سنہ موومنٹ علامہ ابتسام الہی ظہیر کا استحکام پاکستان سیمینار میں خطاب۔ بولے قائد اعظم علامہ اقبال اور تحریک پاکستان کے قائدین کی محنتوں سے پاکستان قائم ہوا۔ پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ کے طور پر قائم نہیں کیا گیا۔ یوم آزادی کے موقع پر جیلانی پارک میں پرچم کشائی کی تقریب۔ جیلانی پارک میں لاہور کے سب سے بڑے قومی پرچم کو لہرا دیا گیا۔ ایڈیشنل ڈی جی پی ایچ اے ذیشان نصر اللہ رانجھا کہتے ہیں ہر شہری یوم آزادی کے موقع پر کم سے کم ایک پودا ضرور لگائے۔ یوم آزادی پر پولیس دفاتر اور لائنز میں پرچم کشائی کی پروکار تقریب۔ آر پی او، سی پی اوز، ڈی پی او، سینئر افسران اور ملازمین سمیت شہداء کی فیملیز کی شرکت۔ پولیس کے چاق و چوبند دستوں نے قومی پرچم کو سلامی پیش کی۔ آج ہی پنجاب کا کہنا تھا پنجاب پولیس جشن آزادی کی تقریبات میں پوری قوم کے ساتھ برابر کی شریک ہے۔ پی ڈی اے میں پنجاب ہیڈ آفس میں جشن آزادی اور مارکہ حق کے حوالے سے تقریب کا انعقاد۔ ڈی جی عرفان علی کاٹھیا افسران و ملازمین کی تقریب میں شرکت۔ تقریب میں کیک کاٹ کر جشن آزادی مارکہ حق کی خوشیاں منائی گئیں۔ عرفان علی کاٹھیا بولے 14 اگست کا دن تجدید عہد کا دن ہے۔ بلا شبہ آزادی ایک بڑی نعمت ہے۔ مارکہ حق نے یوم آزادی کی خوشیوں کو دوبارہ کر دیا ہے۔ جشن آزادی کا تقاضا ہے کہ ہم ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے قومی مفاد کو ترجیح دیں۔ پنجاب ٹورزم کی جانب سے یوم آزادی پر شہریوں کے لیے سیر و تفریح کا خصوصی اہتمام۔ ڈبل ڈیکر بس کو سبز سفید غباروں سے خوبصورتی سے سجایا گیا۔ 300 سیاحوں کو سائٹ سینگ ٹرمینل سے واہگہ بارڈر کے لیے روانہ کیا گیا۔